السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز رمضان کے مہینے میں کیسے پڑھیں، کب پڑھیں، کون سے ٹائم نہیں پڑھنا چاہیے، کیا روزانہ پڑھ سکتے ہیں یا ہفتے میں ایک بار پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے ٹائم پڑھ سکتے ہیں؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو آپ لوگوں نے پوچھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دوں، بہت آسان لفظوں میں بتاؤں گا اور انشاءاللہ 6-7 منٹ میں ہماری یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے گی۔ صلاۃ التسبیح کی نماز میں جو ہوتی ہیں وہ 4 رکعت ہوتی ہیں اور یہ ایک نفل نماز ہے۔ اس نماز کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 4 رکعت کی نیت باندھیں، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے آپ کہنا چاہو تو بڑے آسان آپ یہ کہہ سکتے ہو بس کہ اے اللہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس ہو گئی نیت، ٹھیک ہے؟ 4 رکعت ہوتی ہیں۔ ایک کلمہ ہے، اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمہ 300 مرتبہ 4 رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ کیسے پڑھا جاتا ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ آپ نے نیت کر لی، نیت باندھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ باندھیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ سبحانک اللہم پڑھیں، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد اسی کلمے کو آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ پڑھا۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت ملا سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کی کوئی خاص صورت نہیں ہے کہ آپ کو یہی صورت پڑھنی ہے، جو صورت آپ چاہو، جو آپ کو یاد ہو، وہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد ملا دو۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے صورت ملا دی، پھر 10 مرتبہ آپ کو یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں چلے جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ جتنی بار آپ چاہیں۔ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ پھر رکوع سے اٹھیں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں گے تو پھر بیٹھ کر 10 مرتبہ اسی کو پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے دوسرے، اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھیں گے۔ تو ایک رکعت جب ہماری کمپلیٹ ہوگی تو ہم 75 مرتبہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں اس تسبیح کو پڑھ چکے ہوں گے۔ ایک رکعت کمپلیٹ کر لی، پھر اسی طرح سے دوسری رکعت کمپلیٹ کرنی ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ تو 4 رکعت جب کمپلیٹ ہوں گی تو ہم 300 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ چکے ہوں گے۔ اب ایک رکعت ہماری کمپلیٹ ہو گئی، اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہوتے ہی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ پھر اسی کلمے کو پڑھنا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے سورت ملا لی ہم نے، سورت پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھنا ہے۔ کتنا ہو گیا؟ 15 10 25۔ پھر رکوع میں جانے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، رکوع کی تسبیح کے بعد 25 10 35۔ پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پڑھنا ہے 10 مرتبہ، 45 ہو گیا۔ سجدے میں جانے کے بعد پڑھنا ہے 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ 55 ہو گیا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد پڑھنا ہے 10 مرتبہ، 65 ہو گیا۔ پھر دوسرے سجدے میں پڑھنا ہے 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ 75 ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک سوال آتا ہے کہ کس ٹائم ہم اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے 3 ٹائم ایسے ہیں، ان کے علاوہ آپ جب چاہو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ ایک تو سورج نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک کا جو وقت ہے، اس وقت میں صلاۃ التسبیح کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک صلاۃ التسبیح کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ ہم جب چاہیں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، جی روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ہفتے میں چاہیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ عام طور پر لوگ جمعے کے دن پڑھتے ہیں تو نو پرابلم، جمعے کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو سہولت ہو۔ اچھا، کبھی کاؤنٹنگ بھول جائیں تو کیا ہو؟ مان لیجئے کبھی گنتی میں 19 20 ہو جائے، مان لیجئے ہم 15 بار کی جگہ 10 بار پڑھ پائے، تو دیکھو اگر یاد رہے کہ مان لیجئے آپ 15 بار آپ کو پڑھنا تھا، آپ 10 بار پڑھا آپ نے، تو اگلی تسبیح میں اس کو ایڈ کر دیں۔ مان لیجئے آپ سورہ فاتحہ سے پہلے آپ کو 15 بار اس کلمے کو پڑھنا تھا، 10 بار پڑھا آپ نے، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی آپ نے، تو یہ جو 5 بار پڑھنے سے آپ کلمہ رہ گئے تھے پچھلی مرتبہ، تو آگے والی تسبیح میں اس کو ایڈ کر دیں، یعنی 10 والی میں 15 بار پڑھیں آپ پھر، ٹھیک ہے؟ تو اگر چھوٹ جائے تو آگے والی میں ایڈ کر دیں۔ اور مان لیجئے آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، پھر بھی کچھ رہ گئی گنتی میں فرق،
تو تھوڑا بہت اگر فرق رہ جاتا ہے تو سجدہ صحاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ یہ 300 مرتبہ جو کلمہ پڑھا جاتا ہے یہ پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سجدہ صحاف جو کیا جاتا ہے واجب کے چھوٹنے پہ کیا جاتا ہے۔ 300 مرتبہ اگر آپ کلمہ نہیں پڑھ پائے، کچھ ادھر ادھر ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے اچھا صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے نا وہ اکیلے پڑھی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جماعت بنا کے پڑھو۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کبھی بھولو گے نہیں۔ اچھا ایک طریقہ اور ہے صلاۃ التسبیح کی نماز کا، وہ تھوڑا سا مشکل ہے، مجھے یہ آسان لگتا ہے اسی لیے میں نے آسان والا آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔